Welcome to IIPs. اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ آگے سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ سورہ نوح مکی سورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت میں بعض ضعیف حدیثیں وارد ہیں، کچھ صحیح حدیث موجود نہیں، واللہ عالم، سوائے اس حدیث کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے کتب سابقہ پر مفصل کے ذریعے فوقیت دی گئی۔ تو یہ مفصل کا حصہ ہے، یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک یہ سارا قرآن مفصل ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو اس میں سورہ نوح بھی شامل۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الى قومه، اس کی قوم کی طرف۔ یہ ان تفسیری ہے، کیوں بھیجا، کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ ان انذر قومک، یہ کہ آپ ڈرائیے اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب دردناک۔ تو آپ جائیے اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ یہ دردناک عذاب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی۔ چنانچہ دنیا کا عذاب ان پر آیا طوفان نوح کی شکل میں، جب پوری دنیا کو ڈبو دیا گیا، اور آخرت کا عذاب باقی جب قیامت قائم ہوگی، اور ویسے برزخی زندگی میں وہ عذاب جھیل رہے ہوں گے، لیکن اصل عذاب آخرت کا قیامت کے وقوع کے بعد کا ہے۔ تو قبل اس کے کہ یہ عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں، انہیں ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، وعظ کیجیے، تبلیغ کیجیے۔ یہ نوح علیہ السلام کی رسالت اور بعثت کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، اس سے قبل بھی کچھ رسالتیں قائم ہوئیں، لیکن باقاعدہ ایک شریعت لے کر نوح علیہ السلام سب سے پہلے آئے۔ یہ اول الرسل ہیں، اور وہ اول شخصیت ہیں جنہیں شریعت بنا کر دی گئی، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور قوم کو سمجھایا۔ نوح علیہ السلام سے قبل آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ 3 نبوتیں ملتی ہیں جن کا اپنی قوموں کے ساتھ تعلق تھا، مگر ان تینوں کا کام شریعت کی تبلیغ نہیں تھا، بلکہ واللہ عالم دنیا کے طور طریقے اور دنیا کے رنگ ڈھنگ، تاکہ ہر انسان کے لیے دنیا کا تعلق واضح ہو جائے، تاکہ پھر وہی تعلق آگے چل کر شریعت کی پاسداری اور عمل داری میں معاون ثابت ہو۔ نوح علیہ السلام کا نسب، یہ نوح بن لائق
بن متوشلخ بن اخنوخ، اور اخنوخ ادریس علیہ السلام کا نام، بن قینان بن شیث بن آدم. ان 5 واسطوں سے آدم علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہے. بیچ میں 5 دادوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال رہے، اور 50 سال کی عمر میں انہیں نبوت دی گئی، اور 950 سال تک توحید کی تبلیغ کی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور قوم سے مراد کو خاص خطہ نہیں، بلکہ اس وقت پوری زمین پر جو لوگ آباد تھے وہ ان سب کے رسول تھے. انبیاء کرام کو خاص ان کی قوموں کی طرف بھیجا جاتا ہے، مگر نوح علیہ السلام کی بعثت اس وقت موجود سارے لوگوں کی طرف تھی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی سارے لوگوں کی طرف ہے. بعثت الی الناس عامۃ. اور فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت اگرچہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی طرف تھی، مگر اس کا سلسلہ آپ کے فوت ہونے سے منقطع ہو گیا، جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت موجود سارے لوگوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے سارے افراد کی طرف. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کا دائرہ کار ہے وہ سب سے وسیع ہے. تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح کو. یہ نوح سریانی لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ ساکن، سکون والا، پرسکون رہنے والا، جس کے قلب میں سکینت ہو اور اضطراب اور پریشانی سے محفوظ ہو. یہ نوح کا معنی. بعض کہتے ہیں عربی لفظ ہے یہ، اور نوحہ رونے کو بولتے ہیں. تو نوح علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے، لیکن زیادہ جو واضح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ سریانی لفظ ہے بمعنی ساکن، پرسکون رہنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. ڈرائیے اپنی قوم کو قبل اس کے کہ ان کے پاس عذاب علیم آ جائے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر قوم پر حجت قائم کرتا ہے، اور وہ حجت رسولوں کے ذریعے ہوتی ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتی. باپ دادا کے ذریعے نہیں، یا قوم برادری کے ذریعے نہیں، یا کسی پیر یا امام کے ذریعے نہیں، بلکہ وہ حجت انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. ہم نے رسولوں کو بھیجا ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد کسی شخص کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کی ساری خلق پر، ان سارے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہے، انبیاء کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو رسول کی بعثت ہی کے ذریعے حجت قائم ہوتی. رسول کو نہ بھیجیں کسی قوم کی طرف اور اس قوم کو عذاب دے دیں، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے.
رسول بھیجیں کہ قوم نے مانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت، رضا اور رحمت کی مستحق ہوگی، اور اگر نہ مانا تو عذاب کی مستحق ہوگی۔ تو یہ حجت رسول کے ذریعے قائم ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ نقطہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کی خلق پر اللہ کی حجت اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اس میں نہ کسی برادری کا کردار ہے، نہ کسی باپ دادا کا، اور نہ کسی پیر کا، امام کا، مرشد کا، نہ کسی اور انسان کا، نہ کسی چودھری کا، وڈیرے کا، بلکہ اقامت حجت اور اتمام حجت انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہوتی ہے۔ معنی یہ کہ جو شخص آئے گا اور اس کے ساتھ رسول کی پیروی کا خزانہ ہوگا وہ کامیاب، اس نے اس حجت کو پورا کر دیا اور وہ کامیاب۔ اور جو شخص آئے اس کے پاس اطاعت تو ہو مگر رسول کی نہ ہو، کس کی ہو؟ جس کی مرضی ہو، وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حجت اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے قائم۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں فرق ہے، حق و باطل، مقبول اور مردود، کون معتبر اور کون غیر معتبر، کون مقبول اور کون غیر مقبول۔ یہ فرق نہ کسی قوم برادری کے ذریعے ہے، نہ کسی باپ دادا کے ذریعے، نہ کسی امام یا پیر کے ذریعے، یہ فرق رسول اللہ کے ذریعے ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قال، کہا اس نے یعنی نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں ہوں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا، نذیر بمعنی منذر، ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا۔ یہ بھی نبی کی دعوت کی خصوصیت ہے، نبی کی دعوت بالکل کھلی ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی باطنیت نہیں ہوتی کہ فلاں چیز کو چھپا لیں، فلاں چیز کو ظاہر کر دیں، لوگ کیا کہیں گے، ہرگز نہیں۔ نبی کی پوری دعوت مبین، بالکل واضح، کھلم کھلی، اور وہ قطعاً اس میں کوئی چیز پوشیدہ یا ڈھکی چھپی ہو ایسا نہیں۔ بالکل واضح۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے فرقے، ان میں باطنیت ہے، اپنے عقائد کی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں وہ۔ بہت سے ایسے لوگ جن کی فقہ میں اتنی گندی باتیں ہیں کہ وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کی دعوت ایسی نہیں، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے ڈرانے والا، بالکل کھلم کھلا۔ یہ ان تفسیری ہے، جو نذیر کی تفسیر کر لے، پیچھے نذیر مبین، کیسے ڈرانے والا؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یہ میرا پیغام ہے جس کے 3 عناصر ہیں۔ عبادت صرف اللہ رب العزت کی اور کسی کی نہیں، اور تقوی اور خوف اور خشیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر یہ تقوی صحیح معنی میں پیدا ہو جائے تو بندہ عمل صالح اختیار کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ واطیعون، اور میری اطاعت کرو، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور طریقہ میرا، اور وہ طریقہ میرا خود ساختہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنے والا در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ 3 نقطے نوح علیہ السلام کی دعوت کے، بلکہ ہر نبی کی دعوت کے۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ رب العزت کی۔ عبادت کیسی؟ جیسی نبی کرتے، نبی کا طریقہ، یعنی بڑی صراحت کے ساتھ یہاں غیر نبی کی اطاعت کی ڈور کاٹ دی گئی۔ نہ قوم، نہ برادری، نہ باپ دادا کا طریقہ، نہ خاندانوں کے رواج، صرف میری اطاعت کرو۔ وہ شیخ الاسلام نے کسی مقام پر لکھا ہے کہ بندہ اگر 2 سوالوں کے جواب پہچان لے تو پورا دین اس کی گرفت میں۔ ایک سوال من تعبد، عبادت کس کی کرتے ہو، اور دوسرا کیف تعبد، عبادت کیسی کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اللہ کی عبادت۔ اور کیسے کرتے ہو؟ اس کا بھی ایک ہی جواب ہے، رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی فکر قوم کے سامنے رکھی، ان اعبدوا اللہ، عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کیسے؟ وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت، میرا طریقہ۔ اور وَاتَّقُوا فرمایا، اور اس سے ڈر جاؤ۔ اس کا خوف اگر دل میں بیٹھ گیا اور تقوی اگر پیدا ہو گیا تو پھر عمل صالح آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا بھی ممکن اور آسان ہوگا۔ اگر یہ 3 کام کر لو، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اطاعت میری، اور تقوی اور خشیت سے یہ دل مالا مال ہو، تو اس کا فائدہ یغفر لکم من ذنوبکم، یہ جواب امر ہے۔ پیچھے 3 امر گزرے، اعبدوا اور اتقوا اور اطیعوا، یہ 3 امر گزرے، اور امر کا جواب چاہیے، تو تینوں امروں کا جواب یہ ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا لکم، تمہارے لیے، بخش دے گا وہ یعنی اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اگر تم اس منہج کو اپنا لو، منہج عبادت توحید کی بنیاد پر، منہج اطاعت اور منہج تقوی، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ وعدہ ہے۔ اور دوسرا وعدہ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، زندگی دراز کرے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک جو مقرر ہے، وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے گا، مہلت دے گا۔ اس کا کیا معنی؟ کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا، تمہاری زندگی کو لمبا کر دے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر یہ اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، تو جو تقدیر میں جو عمر لکھی اس کو ہم بڑھا دیں گے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم پر قائم ہے۔ ان باتیں ہیں 2، ایک ہے اطاعت کرو گے اور ایک ہے اطاعت نہیں کرو گے۔ اطاعت نہ کرنے کی صورت میں عمر یہ ہوگی، اور اطاعت کرنے کی صورت میں عمر یہ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، تو جو اس کو علم ہے اس کے مطابق تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے معاملے کو معلق رکھا ہو کہ پتہ نہیں قوم نوح اطاعت کرے گی یا نہیں کرے گی، اطاعت اگر نہ کی تو ان کی اتنی زندگی ہوگی، اور اطاعت اگر کر لی تو اتنی زندگی ہوگی۔ نہیں، تقدیر معلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مبہم نہیں ہے، بلکہ اگرچہ یہ فیصلہ ہے
اطاعت کرنے کی صورت میں یہ عمر، اطاعت نہ کرنے کی صورت میں یہ عمر، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اطاعت نہ کرنے کی صورت میں جو عمر ہے وہ اللہ نے لکھی ہے. یہ اطاعت کرنے کی صورت میں جو عمر ہے جن لوگوں کے لیے اللہ نے وہ بھی لکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم واضح ہے اور متعین ہے، معلق نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام یا جہل نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح. اسی محمل پر نبی علیہ السلام کی بعض حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسع له فی اثرہ فلیصل الرحم. جس شخص کو شوق اور خوشی ہو کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور عمر میں اضافہ کیا جائے تو صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے. کیا معنی اس حدیث کا؟ یہ معنی نہیں کہ ایک بندے کی عمر لکھی ہے تقدیر میں مثلا 60 سال، اور وہ جب پیدا ہوا دنیا میں آیا تو اس نے خوب صلہ رحمی کی تو اللہ نے صلہ رحمی کی برکت سے اس کی عمر بڑھا دی، 70-80 سال کر دی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم پر تعین ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ، کوئی بھی بندہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، نہ کرنے کی صورت میں اس کی عمر 50 سال اور کرنے کی صورت میں 60-70 سال، اور اللہ کو معلوم ہے یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اگر صلہ رحمی کرے گا تو جو اس کی عمر جس کا اللہ نے وعدہ کیا نہیں کرے گا، اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے 50 سال مقرر کی اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے. صلہ رحمی نہیں کرے گا اتنی اس کی عمر ہوگی. اس طرح ایک اور حدیث صحیح الجامع صغیر میں، صلۃ الرحم مفرات فی المال محبت فی الاہل منسعۃ فی الاجل. صلہ رحمی جو ہے یہ مال میں اضافہ ہے، بندہ دولت مند بنتا ہے، اور اہل میں خاندان میں محبت ہے، اور عمر میں برکت اور اضافہ ہے. اس طرح ایک اور حدیث ابن مسعود کی روایت سے، وہ بھی صحیح الجامع صغیر میں، کہ صلۃ الرحم تزید فی العمر وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب. کہ صلہ رحمی جو ہے عمر کو بڑھاتی ہے، اور چھپا کے صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو یہاں بھی عمر کے بڑھنے کا ذکر. تو یہ معنی نہیں ہے کہ بندے کی عمر 50-60 سال لکھی ہوئی ہے اور وہ دنیا میں آئے گا صلہ رحمی کرے گا تو اللہ اپنی تقدیر کو بدل کے اس کی عمر 70 سال کر دے گا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر تعین ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، اور صلہ رحمی کی برکت سے ہم اس کی عمر 70 سال کرتے ہیں. یہ فیصلہ تقدیر میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ثابت اور راسخ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی جہل نہیں. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی، اگر تم یہ 3 کام کر لو، عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اطاعت کس کی؟ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کی. اور تقوی کس کا اختیار کرنا؟ اللہ رب العزت کا. اسی کا خوف، اسی کی خشیت، اور اس کے خوف کے تقاضے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ انجام دینا اور گناہوں سے بچنا. اگر یہ 3 کام تم کر لو گے تو اس کے 2 نتیجے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مہلت دے گا ایک وقت مقرر تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جائے تو بندے کو مؤخر نہیں کیا جاتا. اس وقت مقرر پر اس کی موت آئے گی اور اس کو ڈھیل نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی.
کچھ علماء نے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دینا یا مہلت دینا، اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ اور بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے ساتھ تکلیفوں سے بچتے ہوئے، تو واللہ عالم یہ معنی بھی درست ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ لو کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، کچھ سمجھ سے کام لو، عقل سے اور سمجھ بوجھ سے کام لو، اور صرف یہ 3 کام انجام دے دو، تو اللہ رب العزت تمہیں یہ برکتیں، رحمتیں اور دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔